ایران اور چین سے آنے والے افراد اور ان کے اہل خانہ پی ایس ایل میچز دیکھنے نہ آئیں۔ سندھ حکومت نے شائقین کرکٹ سے درخواست کر دی۔ سندھ حکومت نے کراچی میں میچز کے انعقاد اور انتظامات کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی باضابطہ رابطہ کر لیا۔ اسلام آباد کا میئر یہاں کم لندن میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں لا قانونیت اور بیڈ گورننس ہے۔ سی ڈی اے کا چپڑاسی سرکاری زمینوں پر قبضہ کرا دیتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ مزید کہا، اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو بدلنے کی اجازت دی تو ایک ہفتے میں مارگلا کی پہاڑیاں غائب ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین سی ڈی اے اور میئر اسلام آباد کو کل طلب کر لیا۔ وفاقی دارالحکومت کو آلودگی سے پاک کرنے کا روڈ میپ بھی طلب۔ سندھ ہائی کورٹ میں درختوں کے تحفظ، جنگلات بڑھانے سے متعلق درخواست کی سماعت۔ 7 سال سے محکمہ جنگلات اور دیگر محکموں کے جواب جمع نہ کرانے پر عدالت برہم۔ یہ بتائیں کوئی جواب جمع کیوں نہیں کرا رہا؟ کوئی ادارہ جواب دینے کو تیار نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے مکالمہ۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات میونسپل کمشنر کے ایم سی کو نوٹسز جاری۔ برطانوی حکومت کو لکھے گئے خط پر کوئی ایکشن نہیں ہونے جا رہا۔ رانا ثناء اللہ کا بڑا دعویٰ، بولے نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے لکھے خط کی اہمیت ردی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں۔ نواز شریف کی صحت پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جب تک ڈاکٹرز نواز شریف کو فٹ قرار نہ دیں تب تک انہیں وہاں رہنا چاہیے۔ شہباز شریف کی واپسی نواز شریف کی صحت کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا دھچکا، خورشید شاہ کی ضمانت پر رہائی کا فیصلہ کالعدم قرار۔ نیب نے سندھ ہائی کورٹ میں خورشید شاہ کی ضمانت منظوری کو چیلنج کیا تھا۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ خورشید شاہ سمیت 18 ملزمان کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ کا ریفرنس دائر کیا جا چکا ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان شوکت بسرا بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب ملتان نے سابق رکن صوبائی اسمبلی کو 6 مارچ کو طلب کر لیا۔ شوکت بسرا کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ نیب نے تمام متعلقہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے۔ کندھیاں جنگلات میں بلین ٹری منصوبہ افتتاح کے 10 دن بعد ہی مرجھا گیا۔ انتظامیہ چند ہزار پودوں کی حفاظت بھی نہ کر سکی۔ سونامی ٹری منصوبے کے اکثر پودے مرجھا گئے، کئی چوری بھی ہو گئے۔ ادھر محکمہ جنگلات حکام کی انوکھی منطق، پودے مرجھانے کی ذمہ داری سردی پر ڈال دی۔ ڈی ایف او ثاقب اعوان کہتے ہیں کہ سارے پودے ٹھیک ہیں، گرمیاں آئیں گی تو مرجھائے پودے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ ای سی سی نے بلوچستان میں زرعی ٹیوب ویل صارفین کے لیے سبسڈی پر کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی بلوچستان حکومت سے بات چیت کے بعد لائحہ عمل طے کرے گی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 5 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور، کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کے معاملے پر کمیٹی قائم۔ بادلوں نے جاتی سردی کو بریک لگا دی۔ ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، چکوال میں یالہ باری۔ ملتان، بہاولپور، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خانیوال میں بادل خوب برسے۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں بھی رم جھم۔ کراچی کے شہری کل بوندا باندی سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعظم عمران خان سے پشاور زلمی کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں جاوید آفریدی، ڈیرن سیمی، ہاشم آملہ اور ہیڈ کوچ محمد اکرم شامل۔ وزیر اعظم نے ڈیرن سیمی کی پاکستان میں کرکٹ بحالی کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پی ایس ایل کو کامیاب قرار دے دیا، کہا پی ایس ایل نے پاکستان میں کرکٹ کی رونقیں بحال کر دیں۔ اسلام آباد اور لاہور قلندرز کے درمیان آج قذافی اسٹیڈیم میں جوڑ پڑے گا۔ قلندرز کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ جیسی کارکردگی دہرانے کے لیے پرعزم، تو یونائیٹڈ بھی جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے خواہاں۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔
اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر مسلم لیگ کے رہنما مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تھرومبوسائٹوپینیا پرپیورا کہتے ہیں، اور اس کا آسان نام یہ ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے، اور اس وقت ان کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ تقریباً 16,000 پہ آ چکے تھے۔ یہ حکومت کی رپورٹ تھی، یہ ڈاکٹر عدنان کی رپورٹ نہیں تھی جو حکومت نے دی، اس بورڈ نے دی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو غالباً 24 اور 25 کی رات کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ دوسرا ہارٹ اٹیک تھا جو گورنمنٹ کسٹڈی کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو ہوا۔ پہلا جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا، دوسرا سروسز ہسپتال میں جہاں پہ وہ جیل میں تھے، حکومت کی کسٹڈی میں تھے، حکومت کے بورڈ کے انڈر تھے، وہاں پر ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بورڈ بنایا حکومت نے، ڈاکٹر طاہر شمسی کو جو نیشنل انسٹیٹیوٹ جو بون میرو اور بلڈ کے ہیڈ ہیں ان کو اپوائنٹ کیا حکومت نے۔ شوکت خانم ہسپتال کے جو سی ای او ہیں، جو ذاتی دوست بھی ہیں عمران خان صاحب نے خود ان کو بھیجا، انہوں نے جا کے وہاں پہ ٹیسٹ کروائے اور معائنہ کیا نواز شریف صاحب کا۔ کس نے بھیجا؟ حکومت نے۔ پوری جو پنجاب حکومت کی مشینری تھی وہ تمام مشینری لگی ڈائگنوسس کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا۔ کون تھی وہ؟ پنجاب حکومت۔ پنجاب حکومت کی وزیر صحت نے بارہا پریس کانفرنسز کی، آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کی، اور یہ کہا کہ ان کو بڑی شدید ہمیں تشویش ہے کہ یہ زیادہ سنگین صحت کی صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اس وقت ان کا علاج کروانا بہت زیادہ ضروری ہے، انہیں باہر جانا چاہیے۔ پھر آپ یہ بتائیے، یہ فیصلہ کہ انہیں باہر جانا ہے یا نہیں جانا ہے یہ کس نے کیا؟ کابینہ نے کیا۔ کس کی کابینہ تھی؟ کسی اور ملک کی کابینہ تھی؟ پاکستان کی کابینہ نے فیصلہ کیا ان تمام رپورٹس کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا باہر جانا ان کی زندگی بچانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور کابینہ کو گارنٹی کس نے کی؟ وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کو گارنٹی دی کہ میں نے کوئی سٹون ان ٹرن نہیں چھوڑا۔ وزیر سے لے کے، سیکرٹری سے لے کے، ہسپتالوں کے ڈاکٹر سے لے کے، بورڈ سے لے کے، آغا خان ہسپتال سے لے کے، سینٹر سے لے کے، میرا ذاتی جو دوست ہے جو شوکت خانم کو ہیڈ کرتا ہے، وہاں تک میں نے کوئی سٹون ان ٹرن نہیں چھوڑا۔ اور میں آج اس کابینہ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا باہر جانا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اب اگر یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سب غلط تھا تو یہ غلط بیانی کس نے کی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ایک ملک جو ایٹمی ملک ہو وہاں پہ آپ کسی شخص کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہر وقت جنگ کا سما ہو، ہمارا ایسٹرن بارڈر بھی جل رہا ہو، ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی جل رہا ہو، اور آپ سارے ملک کی مشینری لگا کے یہ پتہ نہ کروا سکیں کہ ایک شخص بیمار ہے یا نہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ کل جنگ ہو گئی اور آپ نے کچھ غلط فیصلہ کر لیا تو آپ عوام کو یہی کہیں گے کہ مجھے تو غلط رپورٹس ملی تھی، یہ کہیں گے آپ؟ اس طرح ایک نیوکلیئر ذمہ دار ملک جو ہے وہ کیا اس طرح چلتا ہے؟ کیا اس کو اس طرح چلنا چاہیے؟ یہ ہے وہ مقدمہ جو ہم آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ بھئی آپ وہاں پر گئے، آپ نے ابھی تک علاج نہیں کروایا، تو میں ذرا کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ابھی تک میاں نواز شریف صاحب نومبر سے، جب سے حکومت نے فیصلہ کر کے ان کو باہر بھیجا، اب تک گائز اینڈ سینٹ تھامسز ہسپتال میں اپنا علاج کروا چکے ہیں، اپنا ڈائگنوسس کروا چکے ہیں، رائل برامپٹن ہسپتال میں کروا چکے ہیں، لنڈن برج ہاسپٹل میں کروا چکے ہیں، یونیورسٹی کالج لنڈن ہاسپٹل UCL ہاسپٹل میں کروا چکے ہیں، ہیمر سمتھ ہاسپٹل میں کروا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ سے اور امریکہ سے ڈاکٹرز نے آ کے ان کا معائنہ کیا ہے۔ یہ وہ ڈاکٹر ہیں، یاد رہے، جو پہلے بھی ان کا علاج کرتے رہے ہیں۔ یہ ابھی تک ہماری چیزیں، وہ تمام ہسپتال ہیں جہاں پہ وہ زیر علاج ڈائگنوسس کے لیے آ چکے ہیں ابھی تک، جس کا حکومت روز ٹھٹھا لگاتی ہے۔ اب ڈائگنوسس ان کا کیا ہے؟ ان کو کرٹیکل ہارٹ کنڈیشن، یعنی سنگین ان کو دل کی تکلیف ہے، دل کا عارضہ ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں اور 7 سٹینٹس ان کو ڈل چکے ہیں، ان میں سے ایک سٹینٹ کلیپس ہو چکا ہے،
اور ایک ان کے ہارٹ کے حصے میں اس وقت جو بلڈ سپلائی ہے وہ صرف 22% ہے، جس کے نتیجے میں انجائنا ہوتا ہے، یعنی جب وہ چلتے ہیں، جب وہ سانس لیتے ہیں، ذرا سی ایکزرشن کرتے ہیں تو ان کے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کو دھڑکنے کے لیے جو آکسیجن چاہیے وہ آکسیجن اس وقت ان کو فراہم نہیں ہو رہی۔